شعبان المعظم کے بارے میں کویشچن ہوا تھا کہ جو ہم 15ویں شب میں عبادت کرتے ہیں، جاگتے ہیں، لوگ مساجد کے اندر آتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا یہ کوئی احادیث سے ثابت ہے اس کی فضیلت وغیرہ؟ دیکھیں، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں قیام کا ارشاد فرمایا اور اس کی برکات کو بھی ظاہر کیا ہے۔ یہ دو حدیثیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی ترمذی کی ہے، ترمذی ہے 739 حدیث پاک، اور ابن ماجہ میں 1399 نمبر حدیث پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے پڑوس سے غائب پایا، یعنی آپ کی باری تھی، سرکار آپ کے حجرے میں تھے لیکن آپ کی آنکھ کھلی تو سرکار نہیں تھے۔ تو کہتی ہے میں تحقیق حال کے لیے باہر نکلی تو میں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں پایا۔ تو سرکار نے مجھے دیکھ کے فرمایا کہ اے عائشہ، کہ آپ اس بات کا خوف رکھتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے رسول آپ کے حق میں کوتاہی کریں گے، یعنی کہ آپ نے ایسا گمان کیا کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس چلا جاؤں گا؟ تو سیدہ عائشہ نے بالکل واضح اور صاف اپنی گزارش کی کہ یا رسول اللہ، بے شک میں نے گمان کیا تھا کہ شاید آپ اپنی دیگر ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہیں، یعنی اس غیرت نے مجھے ادھر تحقیق کے لیے باہر آنے پہ مجبور کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو یا شعبان کی نصف شعبان کی رات کو اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ، پھر وہ بنی کلب ایک قبیلہ تھا، اس کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رات بڑی افضل اور مبارک رات ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث میں جس کے راوی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کی 1388 نمبر حدیث پاک ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان نصف شعبان کی رات ہوتی ہے، فقوموا لیلہا، تو اے لوگو تم اس کے رات میں قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو، یعنی اگلے دن۔ اور یہ دونوں استحبابی حکم ہے کہ وجوبی نہیں ہے، عبادت کرو، اگلے دن روزہ رکھو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غروب شمس کے بعد اس رات میں آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے۔ فَيَقُولُ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِي، کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے؟ فَأَغْفِرَ لَهُ، تو میں اس کی بخشش فرما دوں۔ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا؟ فَأَرْزُقَهُ، تو میں اس کو رزق عطا فرماؤں۔ الا مبتلن، کیا کوئی آزمائش میں مبتلا شخص ہے؟ فَأُعَافِيَهُ، تو میں اس کی بخشش فرما دوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کہتا رہتا ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں دیکھیں کہ نبی کریم نے اس رات میں بخشش و مغفرت کی بشارتیں بھی دی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ تو اس لیے اس رات میں آپ عبادت کریں۔ بس یہاں ایک وضاحت میں کر دیتا ہوں کہ جب آپ یہ حدیثیں کسی کے سامنے بیان کریں گے تو وہ کہیں گے یہ ضعیف حدیثیں ہیں۔ بالکل میں بھی مانتا ہوں یہ ضعیف حدیثیں ہیں، لیکن یہ ذرا سمجھ لیجئے گا کہ ایک ضعیف حدیث ہوتی ہے، ایک موضوع ہوتی ہے۔ موضوع کہتے ہیں جھوٹی حدیث کو، اور ضعیف کہتے ہیں اس حدیث کو جو سرکار سے متصل ہوتی ہے، وہ سچی حدیث ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بیان کرنے والے جو راوی ہوتے ہیں، راویان حدیث، ان میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ کسی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، کسی کا تقوی کم ہوتا ہے، لیکن وہ حدیث جھوٹی نہیں ہوتی، پہلی چیز یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو محدثین ہیں وہ خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ضعیف حدیث سے اگر کوئی فضیلت آپ ثابت کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اگر کوئی سنے تو بالکل اس کا مطلب آپ اس پہ غور و تفکر کر لیجئے گا۔ میں کوئی مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، خدا نخواستہ، کہ آپ بھی یہ بات پڑھتے ہیں کہ ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہے، پھر مطلقاً ان حدیثوں سے ثابت شدہ عمل کی نفی کرنا کیسا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں کہ ایسی کوئی رات ثابت نہیں ہے، یہ غلط ہے،
اور میدان محشر میں نبی کریم یہ کویسچن کر لیں کہ میری حدیث کو رد کیوں کیا تھا، اگرچہ اس میں ضعف تھا، تمہیں کمزوری محسوس ہوئی راویوں کی وجہ سے، لیکن تم نے منع کیوں کیا امت کو اور مطلق انکار کیوں کیا، تو لہٰذا کیا جواب دیں گے؟ ایسی چیز جو حدیث سے ثابت ہے وہ تو سنت کہلاتی ہے، بدعت تو نہیں کہلاتی۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ایک اور جہت ہے، وہ یہ کہ کیا اجتماعی طور پہ اس عبادات اختیار کر سکتے ہیں، جیسے مساجد میں آ جائیں، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے حدیثوں سے ثابت ہوا لیکن اپنے گھر میں عبادت کریں۔ آپ مساجد میں آ جاتے ہیں، وہاں پہ مجمع کثیر ہو جاتا ہے، یہ دکھائیں سرکار کے دور میں کہاں تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی فضیلت ذکر فرمائے، میں دائرہ ادب میں رہ کے کویسچن کرتا ہوں، تو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اجتماع نہ کرنا بلکہ سنگل کرنا؟ بس کہاں لکھا ہے؟ نبی کریم نے تو نہیں فرمایا۔ جب ایک ترغیب دے دی تو وہ اجتماعی طور پہ کریں، انفرادی طور پہ کریں، یا مسجد میں کریں، گھر میں کریں، ہر چیز ہر طریقے سے مطلقاً ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی اجازت اس میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ باقی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اہتمام نہیں کرتے نظر نہیں آئے، صحابہ کرام کرتے نظر نہیں آئے، تو کوئی بات نہیں۔ خود صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دین کو تقویت دینے والا کوئی معاملہ ہے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کریم نے کیا یا نہیں کیا، پہلے والوں نے کیا کہ نہیں کیا، انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ جیسے تراویح کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوتی تھی، صدیق اکبر کے دور میں نہیں ہوتی تھی، لوگ تنہا پڑھتے تھے یا دو چار اپنی جماعت قائم کر لیا کرتے تھے۔ جب دور فاروقی آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آیا اور آپ نے متفرق طور پہ لوگوں کو تراویح کی نماز ادا کرتے ہوئے پایا، تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں، اور پھر انہوں نے ایک امام مقرر کیا، جماعت قائم ہوئی۔ آپ تھوڑا سا لیٹ پہنچے تھے، آپ نے جب جماعت قائم ہوتی دیکھی تو آپ نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ یعنی ہم نے بہت اچھا طریقہ جاری کر دیا کہ لوگ اجتماعی طور پر اب اس عبادت کو ادا کر رہے ہیں۔ انفرادیت میں بھی برکت ہے لیکن اجتماعیت کی برکت کسی پر مخفی نہیں ہے۔ تو یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اگر لوگ متفرق طور پہ کریں، سستی آئے گی، تھوڑا کریں گے، سو جائیں گے یا کریں گے نہیں۔ اگر ایک اجتماعی عبادت کا اہتمام کر لیا جاتا ہے صحابہ کرام کی سنت سمجھتے ہوئے اور دیگر ہمارے اکابرین کی تعلیمات کے تقاضے کے مطابق، اور لوگ بستر چھوڑ کر، روڈیں چھوڑ کر، آوارہ گردیاں چھوڑ کر، ہمارے بچے سوشل میڈیا پر گندی چیزیں دیکھنے کو چھوڑ کر، آوارہ گرد دوستوں کی صحبت چھوڑ کر، فضول کھیل کود چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عبادت ادا کریں، گناہ سے بچیں، درجات کی بلندی کا سامان کریں، گناہوں کے کفارے کا سامان کریں، نیکیوں میں اضافے کا سامان کریں، تو اس میں کون سی شرعی قباحت ہے؟ مجھے یہ بتائیے۔ اس لیے میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، کسی سے آپ کو جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے بحث نہیں کرنی۔ کوئی نہیں کرنا چاہتا کوئی بات نہیں، آپ کیجئے، ٹھیک ہے؟ کسی کو منوانا ہمارا کام نہیں ہوتا، ہمارا کام ہوتا ہے سمجھانا اور بتانا، یا ہم خود برکات کو حاصل کریں۔ اس رات میں ہو سکے، یہ رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے، جتنا موقع ملے، جب موقع ملے آپ عبادت اختیار کریں۔ یہ قیام کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن کریں گے تو انشاءاللہ برکات حاصل ہوں گی۔ چاہیں تو پھر اگلے دن کا روزہ بھی رکھ لیں، یہ بھی باعث برکت ہے۔ نہیں رکھیں گے تب بھی آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن کریں گے تو انشاءاللہ برکات پائیں گے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بشارت عطا فرمائی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔